والدین کی بات پر اتنا یقین تو رکھے جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی ہوگی لیکن فائدہ مند ضرور ہوگی۔ انسان وہ لڑائی بھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ جس طرح لوگ مردہ کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لے تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ بری بات کا ارادہ چاہے کامیاب ہو جائے وہ تب بھی برا ہے، اور اچھی بات چاہے ناکام ہو جائے تب بھی وہ کامیاب ہے۔ مرنے سے پہلے مرنے کا راز ایسا ہے کہ جس نے سمجھ لیا وہ مر گیا، اور جس نے نہ سمجھا وہ مارا گیا۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کے عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ لفظ اللہ ذات بھی ہے، صفت بھی ہے، اسم بھی ہے، اور یہ واحد لفظ ہے جو اپنی ذات کی طرح مقدس ہے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو پیسہ دے کر آزمایا اور کچھ کو غریبی دے کر آزمایا۔ جس طرح ایک کے لیے پیسہ الجھن ہے، اسی طرح دوسرے کے لیے غریبی الجھن ہے۔ بات صرف پیسے کی نہیں بلکہ ایمان کی ہے۔ اگر موجود لمحے میں تکلیف دہ لمحہ میں، موجودہ زندگی میں اور تلخی والے واقعات میں آپ کو اللہ کا احسان لطف نہیں آ رہا تو سمجھو کہ ابھی تک آپ نے اللہ کو قبول نہیں کیا۔ جنت مقام کا نام ہے، خیال کا نام ہے اور حاصل کا نام ہے۔ ایک سجدہ قبول ہو جائے تو پوری عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ بہت سے انسانوں کی دعا کے باوجود اگر کوئی شخص مر گیا تو اب یہ نہ کہنا کہ اللہ پاک نے کیا کر دیا۔ باطن جو بھی ہے اللہ پاک کی مہربانی سے ملتا ہے۔ جس ذات سے نعمتیں مانگ رہے ہو اس ذات سے تم اسی کو مانگو۔ اللہ سمجھ آ جائے تو غیر اللہ سمجھ آ سکتا ہے، اللہ سمجھ نہ آئے تو غیر اللہ سمجھ نہیں آ سکتا، اور یہ سب صرف اللہ کے مہربانیوں سے ہی سمجھ آ سکتا ہے۔ نیت اگر بیاں ہو جائے تو ارادہ کہلاتی ہے، اور ارادہ اگر اندر رہ جائے تو وہ نیت کہلاتا ہے۔ تو اچھے لباس کے باوجود دشمن کے لیے ناقابل ذکر ہے، اور اپنی کمزوری کے باوجود دوست کے لیے قابل ذکر ہے۔ بڑا احمق ہے وہ بندہ جو دوسروں کی برائیوں کو برا سمجھے اور خود ان برائیوں پر مل کر پیرا ہو جائے۔ حکمت ایک درخت ہے جو دل میں جنم لیتا ہے اور زبان پر چل جاتا ہے۔ جو چیز میں سننے میں آئے ان سب کی لالچ نہ کرو، یہ بہت بڑی حماقت و بے وقوفی ہے، اور جو چیز میں فنا ہونے والی ہے ان کی خواہش نہ کرو، اس قسم کے خیال سراسر نقصان دہ ہے۔ بے شک طلوع کرنے والے نے طلوع کیا، چمکنے والا چمکا، ظاہر ہونے والا ظاہر ہوا، اور ایک طرف جھکنے والا سیدھا ہو گیا۔ کمال مروت اور مردانگی میاں ہے کہ انسان اپنی جان سے بھی حیا کرے اور برے کاموں اور گناہوں سے باز رہے۔ جب آدمی کی حکمت و عقل مندی مضبوط ہوتی ہے تو نفسانی خواہش کمزور ہو جاتی ہے۔ ہر وہ دن تمہارے لیے عید ہے جس دن تم اپنی ماں سے مسکرا کر بات کرو۔ جس شخص میں حسن اخلاق موجود ہوتا ہے اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اور دشمن کم۔ سب سے اچھی حیا یہ ہے کہ تو اپنے نفس سے حیا کرے، اور بدترین ظلم یہ ہے
کہ تم اپنی پیدا کرنے والے معبود کے حقوق بجا نہ لائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جس طرح انسان کی نیت اس کی اطاعت میں مضبوط و قوی و خالص ہو، اسی طرح لوگوں کے حق میں بھی اچھی ہو۔ جو بندہ خود اپنے گھر والوں کے ساتھ برا کرتا ہے، اس سے دوسروں کو بھلائی کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ جو نیک نام مال خرچ کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی، اور بخل کے برابر عزت کو کوئی چیز عیب نہیں لگاتی۔ جو بندہ اپنے چھوٹے ہاتھ سے کوئی چیز دے دیتا ہے، وہ آخرت میں ایک بڑے ہاتھ سے انعام پائے گا۔ قرآن پاک پڑھا کرو، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور بے شک یہ دلوں کے زنگ صاف کرتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق اور اس کی تقسیم پر مطمئن اور خوش رہو، کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ جب انسان کو گناہوں کی لت پڑ جائے، پھر اس کو دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ بزرگ فرماتے ہیں، گلے شکوے، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے سے نفرت صرف سانس چلتے تک ہی ہوتے ہیں، بعد میں پھر پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ اللہ خوش ہوتا ہے اور پسند کرتا ہے ایسے انسان کو جو اپنی جوانی عبادت میں گزارتا ہے۔ غریب کو کھانا کھلاؤ اور دولت کو صدقہ دو، تمہارے گھر میں دولت بارش کی طرح برسے گی۔ اپنے آس پاس نظر رکھے ایسے لوگوں پر جو آپ کی ہر غلط بات پر بھی آپ کی تعریف کرے، کیونکہ یہی لوگ آپ کی زندگی تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے محبت کرتا ہو تو اس کی قدر کرو، اور اگر کوئی نفرت کرتا ہو تو اس کو اپنی محبت اور خلوص سے مٹا دو۔ لوگوں سے اپنے مسائل کی شکایت کرنے کے بجائے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، اگر کوئی تمہارا اعتبار توڑتا ہے تو اس کو معاف کر دو، مگر دوبارہ کبھی اس پر اعتبار مت کرو۔ منزل جتنی مرضی دور ہو، جتنی مرضی مشکل ہو، کبھی ہمت نہ ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی نہروں سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔